حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک پھول بیری والا، گنجا اور اندھا 3 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ پھول بیری والے کے پاس گیا اور اس سے کہا تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا خوبصورت رنگت اور خوبصورت جلد، اور جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس پر فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگت عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے کہا تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہیں۔ چنانچہ اسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے مزید کہا تمہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے مزید کہا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس پر اس نے جواب دیا مجھے گائے پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی، اور فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مال میں برکت عطا کرے، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اور پھر اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بصارت لوٹا دے تاکہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ تو اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لٹا دی۔ اس نے مزید پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے جواب دیا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ چنانچہ اسے ایک گابن بکری دے دی گئی۔ وقت جو ہی گزرتا گیا اور اونٹنی اور گائے کے بھی بچے ہوئے اور اس بکری کے بھی بچے ہوئے، تو حضور نے فرمایا اس پھول بیری والے کی اونٹوں سے بھری ایک وادی ہو گئی، اس گنجے کی گایوں سے بھری ہوئی ایک وادی ہو گئی، اور اس اندھے کی بکریوں سے بھری ہوئی ایک وادی ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا کافی مدت گزرنے کے بعد وہ فرشتہ پھول بیری والے کے پاس گیا اور اس کی پہلی شکل اور حالت میں گیا اور کہنے لگا میں مسکین ہوں، سفر میں میرا تمام مال اسباب ختم ہو گیا ہے، آج اللہ کے اور اس کے بعد تمہارے سہارے کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تم سے اس ذات کے نام پر جس نے تمہیں خوبصورت رنگت، خوبصورت جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر سوار ہو کر میں اپنے سفر میں منزل کو پہنچ سکوں۔ اس نے جواب دیا مجھ پر بہت سے لوگوں کا قرض ہے۔ اس فرشتے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تو وہی پھول بیری والا نہیں کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور وہی فقیر نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اب بہت کچھ عطا کر دیا ہے؟ تو اس پر اس نے جواب دیا مجھے تو یہ مال اپنے بڑوں سے ورثے میں ملا ہے۔ تو اس پر اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تمہیں پھر اسی طرح کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ حضور نے فرمایا پھر وہ گنجے کے پاس اس کی پہلی صورت میں گیا اور اس سے بھی اسی طرح کہا جو اس پھول بیری والے سے کہا تھا، اور اس نے بھی فرشتے کو وہی جواب دیا جو اس پھول بیری والے نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا تو اگر جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ اور پھر وہ اندھے کے پاس اپنی سابقہ شکل اور حالت میں آیا اور کہا میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر میں میرا سب مال و اسباب ختم ہو گیا ہے، اب اللہ کی اور اس کے بعد تمہاری مدد کے بغیر میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں اس ذات کے نام پر جس نے تمہاری بصارت تمہیں لوٹا دی تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں ذات راہ کا انتظام کر کے اپنے سفر میں منزل کو پہنچ جاؤں۔ اس پر اس نے جواب دیا میں اندھا تھا، اللہ نے میری بصارت مجھے لوٹا دی، تو جتنا چاہے لے جا اور جتنا دل چاہے چھوڑ جا، اللہ کی قسم اللہ کے نام پر تو جو بھی لے جائے میں اس پر تمہیں کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا تم اپنا مال سنبھال کر رکھو، تم سب کا امتحان لیا گیا تھا، تمہیں اللہ کی رضا سے نوازا گیا اور تمہارے 2 ساتھیوں پر غضب نازل کیا گیا۔ معزز سامعین، اب میں قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے نظریں پھیر لیتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ اے نبی ان سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔